أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما ذهب عن إبراهيم الروع پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو گئی وجاءته البشرى اور آ گئی ان کے پاس خوشخبری یجادلنا فی قوم لوط تو ہم سے جھگڑا کرنے لگا لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، کوئی دشمن نہیں جو نقصان پہنچانے آئے ہوں، تو اس وقت ان کی گھبراہٹ دور ہو گئی، خوف دور ہو گیا اور وہ مطمئن ہو گئے اور خوشخبری بھی آ گئی بیٹے کی اور پوتے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بیک وقت دو خبریں دے کر بھیجا۔ ایک تو یہ خبر تھی کہ اے نیک لوگوں، تمہارے بعد ایک ایسی نیک نسل اللہ تیار کرنے والا ہے جو اس دنیا میں دین حق کو پھیلانے والی اور اس دنیا کی رہنمائی کا فریضہ انجام دے گی۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے بے شمار انبیاء ہوں گے جو انسانیت کو سیدھے راستے پر ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اور دوسری خبر یہ دی کہ جو بدکار ہیں اور برے ہیں ان کی نسل ختم کرنے کا اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے اور ان کو تباہ و برباد اور ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتہ چلا کہ یہ تو لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو انہوں نے فرشتوں سے بحث شروع کر دی کہ بھئی کیسے تم اس قوم کو تباہ کرو گے، اس میں اللہ کا پیغمبر موجود ہے اور کچھ ایمان والے بھی موجود ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یجادلنا، ہم سے جھگڑا کرنے لگا۔ حالانکہ جھگڑا فرشتوں سے کیا تھا، تو مطلب یہ ہوا کہ فرشتے جو کچھ کر رہے تھے وہ اللہ کے حکم سے کر رہے تھے، اس لیے اللہ نے اس جھگڑے کو اپنی طرف منسوب کیا اور کہا کہ وہ ہم سے جھگڑا کر رہا تھا۔ اس جھگڑے کی تفصیل سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 32 میں موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ان فیہا لوطا، کہنے لگے کہ اس میں تو لوط ہے اور کیسے تم اس بستی کو تباہ کرو گے؟ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، فرشتوں نے کہا ہمیں بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ کون اس میں ہے اور کس کو بچانا ہے اور کس کو مارنا ہے۔ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، فرمایا ہم لوط علیہ السلام کو بھی بچا لیں گے، ان کے گھر والوں کو بھی بچا لیں گے، لیکن ان کی بیوی نہیں بچ سکے گی، وہ کفار کے ساتھ ہی ہلاک ہوگی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائے گا۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، یقیناً ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار، بڑے نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔ حلیم تحمل والا، اواہ بہت آہوزاری کرنے والا، اور منیب انابا ینیب ہو، اللہ کی طرف جلدی سے رجوع کرنے والا۔ یہ تینوں خوبیاں ابراہیم علیہ السلام میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھیں، اور اللہ نے اس جھگڑے کو ناپسند نہیں کیا
بلکہ بڑے پیار محبت سے حضرت ابراہیم کا ذکر فرمایا کہ وہ میرے بڑے ہی خاص بندے تھے اور بڑے ہی میرے پیارے بندے تھے۔ یا ابراہیم عالذان ھذا، اے ابراہیم اس معاملے کو جانے دے، انہ قد جاء امر ربک، حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا حکم آ پہنچا ہے، وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ، اور ان کو ایک ایسا عذاب آنے والا ہے جسے ٹالا نہیں جا سکے گا۔ بڑے پیار سے اللہ نے فرمایا ابراہیم اس معاملے میں آپ دخل اندازی نہ کریں، یہ ہمارا اور ان مجرموں کا معاملہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ کا عذاب آ جائے تو پھر کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا، اور چونکہ اب اللہ کا عذاب آ چکا ہے اس لیے یہ غیر مردود ہے، یعنی اس کو رد نہیں کیا جا سکتا، اس کو لوٹایا نہیں جا سکتا، ہٹایا نہیں جا سکتا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس، سِیءَ بِهِمْ، تو انہیں بہت برا لگا، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور ان کی وجہ سے ان کا دل تنگ ہوا، وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ، اور کہنے لگے کہ یہ تو ایک بڑا سخت دن ہے۔ چونکہ فرشتے نہایت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، اور فرشتہ نورانی جب لڑکا بنا ہوگا تو وہ کس قدر خوبصورت ہوگا یہ آپ حضرات تصور کر سکتے ہیں۔ اور لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کے بدماشوں کا پتہ تھا کہ یہ لوگ شرم و حیا سے عاری ہیں اور یہ ان پر دست درازی کریں گے اور ان کی طرف اپنے ہاتھ برے ارادے سے بڑھائیں گے، اس لیے آپ کو یہ بات بڑی نامناسب لگی کہ اتنے خوبصورت لڑکے میرے مہمان بن کر آ گئے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ وہ مہمانوں کے آنے سے گھبرائیں، بلکہ اس وجہ سے کہ ان کے ساتھ ان کی قوم جو سلوک کرنے والی تھی اس پر وہ بڑے پریشان ہوئے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لوط علیہ السلام کو یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ فرشتے ہیں، کیونکہ علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل جاتا کہ یہ فرشتے ہیں تو آپ نہ تو پریشان ہوتے اور نہ ہی آپ کو یہ بات بری لگتی۔ ذاق بہم ذرعن، ذاق میں نے تنگ ہوا، ذرعن یا ذراعن یہ کہتے ہیں آدمی کے بازو کے پھیلاؤ کو، یا جانور کی اگلی ٹانگوں کو بھی ذراع کہتے ہیں۔ تو اونٹ کے اوپر جب وزن نہیں ہوتا تو وہ کھلے کھلے پیر رکھتا ہے اور آسانی سے چلتا ہے، اور جب اس پر بوجھ لگا جاتا ہے تو پھر وہ بڑی مشکل سے اپنا قدم اٹھاتا ہے۔ تو یہی کیفیت حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ہوئی کہ آپ پر اتنا بوجھ پڑ گیا کہ آپ کا دل اس صورتحال سے تنگ ہونے لگا، اور آپ نے کہا کہ آج کا دن تو بڑا ہی سخت اور بڑا ہی آزمائش والا دن ہے، اللہ خیر کرے، پتہ نہیں میری قوم کیا کرے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اور آ گئی ان کے پاس قوم ان کی دوڑتی ہوئی،
ومن قبل كانوا يعملون السيئات اور اس سے قبل وہ بدکاریوں کے عادی تھے. قال یا قوم هؤلاء بناتی، لوط علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم یہ میری بیٹیاں ہیں. ان اطہر لکم، یہ تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ ہیں. فاتقوا اللہ، بس اللہ سے ڈرو. ولا تخزون فی ضیفی، اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو. الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں ایک شخص بھی بھلا مانس نہیں ہے؟ قوم دوڑتی ہوئی آئی اور وہ اتنے بے شرم اور بے حیا تھے اور بدماشیوں کے اتنے عادی ہو چکے تھے کہ وہ مجالس میں یہ قبیح حرکت کرتے اور تلذذ بالمثل کے وہ عادی تھے. مرد مردوں سے لذت لیتے، عورتیں عورتوں سے لذت لیتیں. اور جب انہیں پتہ چلا کہ کچھ خوبصورت لڑکے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے ہیں تو وہ دوڑتے ہوئے آئے. سارے تو نہیں آ سکتے تھے لیکن جو ان کے بڑے بڑے بدماش تھے وہ آئے، کیونکہ ان کی تعداد تو بعض روایات میں ہے کہ 4 لاکھ تھی. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اردن کے علاقے صدوم اور اموریہ کی بستی میں بھیجا اور ان لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور جب حضرت ابراہیم آگ سے بچ گئے، گلزار ہو گئی آگ، تو اس وقت یہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے عراق سے پھر فلسطین کی طرف حضرت کے ساتھ ہی ہجرت کی. اور یہ پورا کا پورا ملک شام کہلاتا تھا. شام آج کا موجودہ شام، بیروت، لبنان، اردن، فلسطین، یہ سارے علاقے اس میں شامل تھے. تو اس طرف جب آئے تو حضرت لوط بھی ساتھ آئے، لیکن اللہ نے ان کو نبوت دے کر فرمایا کہ آپ ان 2 بستیوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ جائیں اور ان کی ہدایت کا کام کریں. فرمایا کہ اے میری قوم یہ میری بیٹیاں ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کی تو صرف 2 بیٹیاں تھیں اور ان 2 بیٹیوں کا نکاح پوری قوم سے تو نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے ہاؤلاء بناتی کا معنی یہ ہے کہ تمہارے گھروں میں جو عورتیں ہیں وہ سب میری بیٹیاں ہیں، کیونکہ پیغمبر اپنی امت کے لیے باپ کی طرح ہوتا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ سنن ابن ماجہ کی اور سنن دارمی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا لکم مثل الوالد، کہ میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں. معلمکم، میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں، تمہیں سکھاتا ہوں. تو فرمایا لوط علیہ السلام نے کہ یہ سب میری بیٹیاں ہیں اور یہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں اور ان کو تمہارے لیے پاکیزہ بنایا ہے. ان کے پاس جاؤ اور اپنی شہوت پوری کرو. اللہ سے ڈرو، میرے مہمانوں میں مجھ کو رسوا نہ کرو. کیا تم میں سے ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جو سمجھدار ہو؟ رشید کا معنی نیک، سمجھدار، بھلا آدمی. فرمایا تم میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں جو ان کو سمجھائے. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، کہنے لگے تحقیق تو جانتا ہے کہ ہمیں تیری بیٹیوں میں کوئی دلچسپی نہیں. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں. کہنے لگے ہمیں ان عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں، ان میں ہمارا کوئی حصہ نہیں.
نہ ہی ہم ان کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ ہماری خواہش تو یہ ہے کہ ہم ان لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کریں اور اے لوگ تم ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ اور ہمیں اپنا ارادہ پورا کرنے دو۔ تو بعض روایات میں ہے کہ ان 3 لڑکوں میں ایک حضرت جبرائیل بھی تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا بازو ان بدماشوں کی طرف بڑھایا تو یہ سب کے سب اندھے ہو گئے اور ایک دوسرے پر گرتے پڑتے وہاں سے واپس بھاگے۔ قال لو ان لی بکم قوۃ، لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کے لیے طاقت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا میں پناہ لے لیتا کسی مضبوط سہارے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ یرحم اللہ لوطا لقد کان یأوی الی رکن شدید، فرمایا اللہ لوط علیہ السلام پر رحم کرے، ان کے پاس تو بڑا مضبوط سہارا تھا، اللہ کا سہارا ان کو حاصل تھا، لیکن گھبراہٹ کی وجہ سے ان کا خیال اس طرف نہ گیا اور انہوں نے کہا کہ کاش میرا کوئی قبیلہ ہوتا یا کوئی ایسے طاقتور لوگ ہوتے جن کی پناہ میں میں آ جاتا اور ان ظالموں کے ظلم سے بچ جاتا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسباب کا اختیار کرنا توکل کی منافی نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کو پتہ تھا کہ مجھے اللہ کی حمایت اور تائید حاصل ہے، فرشتوں کا کی حمایت بھی انہیں حاصل تھی، لیکن اس کا حضرت لوط علیہ السلام کو علم نہیں تھا، اس لیے انہوں نے بڑی حسرت سے فرمایا کہ کاش میرا کوئی قبیلہ ہوتا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوط علیہ السلام کے بعد اللہ نے جو بھی نبی بھیجا اسے اپنی قوم کے چوٹی کے لوگوں میں، چوٹی کے خاندان میں بھیجا تاکہ نبی کو قبیلے کی حمایت بھی حاصل ہو اور وہ اللہ کا پیغام آسانی سے پہنچا سکے۔ قالوا یا لوط، انہوں نے کہا اے لوط، انا رسول ربک، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، لن یصلوا الیک، یہ ہرگز تجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، بس چل پڑو اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کے ایک حصے میں، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، اور نہ مڑ کر دیکھے تم میں سے کوئی بھی سوائے تمہاری بیوی کے، إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، یقیناً اس کو وہی مصیبت پہنچنے والی ہے جو دوسروں کو پہنچنے والی ہے۔ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ، ان کے وعدے کا وقت صبح کا وقت ہے۔ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ اے لوط خوش ہو جاؤ، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور آپ کو یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ یہ بدماش اور یہ ظالم اور بدکار لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ آپ رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں اور کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تمہیں پچھلوں کا فکر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ فکر ہونی چاہیے کہ کسی طریقے سے آپ لوگ اس عذاب سے نکل جائیں۔ فرمایا کہ آپ کی بیوی ضرور پیچھے مڑ کر دیکھے گی، اس لیے کہ وہ اللہ کی نافرمان ہے
اور اس پر بھی وہی عذاب آئے گا جو دوسروں پر آیا ہے۔ ترجمہ ایک بار۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، پھر جب جاتا رہا ابراہیم علیہ السلام سے خوف، وجاءته البشریٰ، اور آ گئی ان کے پاس خوشخبری، یجادلنا فی قوم لوط، تو جھگڑنے لگے ہم سے قوم لوط کے بارے میں۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، یقیناً ابراہیم بڑے تحمل والے، بڑے نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس معاملے سے اعراض کر لے، انہ قد جاء امر ربک، حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا حکم آ پہنچا ہے، وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ، اور یقیناً ان کو آنے والا ہے ایک عذاب جو لوٹایا نہیں جا سکے گا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس، سیء بہم، تو انہیں برا لگا، وضاق بہم ذرعا، اور ان کی وجہ سے ان کا دل تنگ ہوا، وقال ھذا یوم عصیب، اور کہنے لگے یہ تو ایک بڑا سخت دن ہے۔ وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، اور آ گئی ان کے پاس ان کی قوم دوڑتی ہوئی، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، اور وہ اس سے پہلے بھی برائیاں کرنے کے عادی تھے۔ قال یا قوم هؤلاء بناتی، لوط علیہ السلام نے کہا اے میری قوم یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے، فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی، بس اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں ایک شخص بھی سمجھدار نہیں ہے؟ قالوا لقد علمت، کہنے لگے کہ تو اچھی طرح جانتا ہے، ما لنا فی بناتک من حق، کہ ہمارے لیے تیری بیٹیوں میں کوئی حصہ نہیں، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تو اچھی طرح جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ قال لو ان لي بكم قوة، لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کے لیے طاقت ہوتی،
او آوی الى رکن شدید، یا میں پناہ لے لیتا کسی مضبوط سہارے کی، قالوا یا لوط، انہوں نے کہا اے لوط، انا رسول ربک، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، لن یصلوا الیک، یہ ہرگز تجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، بس چل پڑو اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کے ایک حصے میں، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، اور نہ مڑ کر دیکھے تم میں سے کوئی بھی سوائے تمہاری بیوی کے، انہو مصیبہا ما اصابہم، یقیناً اس کو وہی مصیبت پہنچنے والی ہے جو دوسروں کو پہنچنے والی ہے، ان موعدہم الصبح، ان کے وعدے کا وقت صبح کا وقت ہے، الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔